خدا کے کلام کی آواز، امید کی روشنی، عبادت کی خوشبو اور زندگی بدل دینے والا پیغام ایلوہم گوسپل گلشن مریم ٹی وی پیش کرتا ہے۔ امید، عبادت اور خدا کا کلام۔ آمین۔ خداوند کے پاک کلام میں سے لکھا ہے کہ جو شاگرد تھے پالوس رسول یسوع مسیح کے شاگرد تھے، انہوں نے یسوع مسیح کی تعلیم سے سیکھا کہ خداوند میں چلنا آسان بات نہیں، کیونکہ یہ راستہ کیا ہے؟ سکھڑا ہے۔ اور اگر بائبل مقدس میں دیکھتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح کی زندگی جو ہے وہ صرف دینے میں گزری۔ آمین۔ جتنا وقت انہوں نے زمین پر گزارا وہ وقت انہوں نے خدمت میں گزارا، صرف دیا، اور اس دیے کے بدلے میں ان کو لاسٹ میں اگر ہم دیکھتے ہیں، کیونکہ اب روزے شروع ہونے والے ہیں، کہ خداوند یسوع مسیح کو بغیر کسی قصور کے، بغیر کسی غلطی کے انہیں کہا گیا کہ انہیں صلیب دو۔ لیکن آج ہمارا نظریہ کچھ اور ہوتا ہے۔ جب ہم خدمت میں لوگوں کو دیکھتے ہیں تو بہت سے اس میں کمنٹس آتے ہیں کہ خدا کی خدمت جو کرتے ہیں وہ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ اگر ان خادموں کو دیکھا جائے، کوئی باہر گیا ہے، کوئی کدھر ہے، جو راجے کھیڑ دے، پیسے اچھے کھیڑ دے، لیکن اگر ان کی زندگی میں مصیبتیں نہیں تو وہ یا ان کی خدمت جو ہے وہ بے معنی ہے۔ ہم بائبل مقدس میں سے پالوس رسول جو رسول تھے ان میں سے بہت کو سنسار دیا گیا، ان کی گردن کٹوائی گئی۔ ان میں سے کوئی بھی ایسا رسول نہیں تھا کہ جو بالکل ٹھیک ہو، اس کے اندر کوئی بیماری نہ ہو یا جس کے اوپر کوئی مصیبت نہ آئی ہو۔ ان کی مصیبت سب سے زیادہ بھری ہوئی تھی۔ آمین۔ انہوں نے جتنا وقت زمین پر گزارا وہ مصیبت سے بھرا ہوا گزارا، لیکن آج ہم جب خدمت کا آغاز لیتے ہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں، ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہماری زندگی میں اگر ہم نے خدا کو اپنا لیا ہے تو اب ہماری زندگی میں خوشحالیاں آ جائیں گی۔ اب ہم بہت سی چیزوں کے مختار ہو جائیں گے، اب ہماری زندگی میں بہت سی خوشیاں آ جائیں گی، اب خدا میں بہت سی چیزوں کا جو ہے مختار بنائے گا، بحالیاں ہی بحالیاں ہوں گی۔ اگر ہم دیکھتے ہیں انسانی جو پاسٹر ہیں کافی ایسے ہیں جن کی اولاد نہیں، لیکن وہ جب کسی پر ہاتھ رکھ کر دعا کرتے ہیں خدا ان کی دعا کے ذریعے سے ان کو اولاد بخشتا ہے۔ کافی ایسے خادم ہیں جو شوگر پیشنٹ ہیں، لیکن وہ جب کسی پیشنٹ کے لیے دعا کرتے ہیں تو خدا ان کے وسیلہ سے کیا بخشتے ہیں؟ شفا بخشتے ہیں۔ ایسے بہت سے خادم ہیں جو بہت سی تکلیفوں میں ہیں، لیکن جب وہ دعا کرتے ہیں ان کے وسیلہ سے خدا جو ہے وہ اپنا کام کرتا ہے۔ اپنی زندگی کو خدمت میں لے کر چلتے ہوئے کبھی بھی آسان نہ سمجھے اور پریشان بھی نہ ہو، کیونکہ خداوند میں خدا نے کہا کہ جب تم پر مصیبت آئے تو تم کیا کرو؟ کیا کرو؟ دعا کرو۔ ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ہم خدمت چھوڑنا پسند کرتے ہیں، ہم خدمت سے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں، ہم مصیبت میں چل جانا پسند نہیں کرتے۔ کئی ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ جب ان پر کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی بیماری آتی ہے تو وہ ہینڈل میں نہیں آتے۔ اگر ان سے پوچھا جائے کیا مسئلہ تھا
तो वो बताते हैं जी मेरा ये बेटा बीमार था, मेरा शोहर बीमार था, ये मेरे साथ ये मसला था। लेकिन अगर हम बाइबल मुकद्दस देखते हैं तो मुसीबत जितनी आजमाइशें खुदा के बंदों पर आती है उतनी आम जो अबलीस के लोग हैं उन पर इतनी आजमाइशें नहीं आती। अगर हम लाजर की कहानी देखते हैं, लाजर एक ऐसा शख्स था, गरीब लाजर एक ऐसा शख्स था जो मोहताज था, जिसकी फैमिली उसको रोटी भी नहीं खिला सकती थी। एक ऐसा शख्स कि जो कोई काम काज नहीं कर सकता था, यहाँ तक कि उसकी फैमिली ने भी हार मान ली कि हम तुझे एक वक्त की रोटी भी नहीं खिला सकते। उसे उठाकर कहाँ बिठा दिया? बादशाह के महल के पास। जब बादशाह के महल के पास बिठा दिया, जो बादशाह की मेज में से जो टुकड़े बचते थे वो टुकड़े लाकर किसको दिए जाते थे? लाजर को। और जब आखिरत की बात हम देखते हैं कि एक बादशाह जो था जिसकी जिंदगी बड़ी पुरसकून थी, उसने कोई काम काज नहीं किया, बस हुकूमत को संभाला, हर एक चीज उसे मैसर थी, वो हर एक चीज का लुत्फ ले रहा था, उसे खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। जब उसका दिल चाहता, जिस चीज पर उसका दिल चाहता, जिस काम पर उसका दिल चाहता, वो वही करता। और जब बादशाह की बात आई तो हमें मिलता है कि बादशाह के वक्त लाजर जो था वो किसकी गोद में था? बाप इब्राहिम की। आमीन, हालेलुया। जब कोई खुदावंद में चलता है, सब्र तहम्मुल से काम लेता है, तो खुदावंद उसके साथ होता है। बाइबल मुकद्दस में जो शागिर्द थे, जो उन्होंने खुदावंद से सीखा, वही वो अपने शागिर्दों को सिखाते थे। और लिखा हुआ है, इस बात पर वो नसीहत करते थे। हवाले को दोबारा से देखेंगे, लिखा हुआ है, और शागिर्दों के दिलों को मजबूत करते और ये नसीहत देते थे। आज हम भी आपके दिलों को मजबूत करते हैं, आप परेशान ना हुआ करें। ये ईमानदारों का जेवर है। अगर जॉब नहीं है तो ये भी आपका जेवर है। आमीन। अगर आपके पास कुछ खाने के लिए नहीं है तो इसका मतलब कि खुदा जो है वो आपको आपकी अपनी बादशाह के लिए तैयार कर रहा है। आमीन, हालेलुया। हमें परेशान नहीं होना, क्योंकि शेर के बच्चे तो भूखे रह सकते हैं, लेकिन जो खुदावंद के तालिब है वो हरगिज हाजिरमंद और भूखे ना रहेंगे। खुदावंद जमीन पर इंतजाम करना जानता है। एलिया ने जब काल के लिए कहा, आसमान क्या हो गया? बंद हो गया, बारिश ना बरसी, और वहां पर क्या आ गया? काल आ गया। पहले खुदावंद यीशु मसीह ने, खुदा ने किसको तैयार किया? कौवों को, कि वो एलिया की परवरिश करे। आमीन, हालेलुया। खुदा अगर उसके खादम मुसीबत में होते हैं और वो अपना दिल नहीं छोड़ते, अपने ईमान से हटते नहीं, तो खुदा उनके लिए जानवरों को भी मखसूस कर देता है कि वो अपने खादमों की क्या करें? परवरिश करे, खिदमत करे उनकी। कौवों की ड्यूटी लगा दी गई कि वो एलिया के लिए गोश्त और रोटी का इंतजाम करे, सुबह शाम के लिए, सिर्फ एक वक्त के लिए नहीं। आमीन, हालेलुया। उसके बाद जब वहां पर पानी सूख गया तो फिर खुदा ने दूसरी जगह पर इंतजाम कर दिया। हालेलुया। एक ऐसी बेवा का कि जिसका एक ही बेटा था और उसके घर में क्या था? एक मुट्ठी आटा और एक कुप्पी में तेल। आमीन।
हालेलुया। कई बार हम जब किसी मदद के लिए सोचते हैं तो हम जो नीचे, जो गरीब, जो दे नहीं सकते, कभी उन पर नजर नहीं करते। जो दे सकते हैं हमारी नजर उन पर जाती है कि अगर मैं इस अपने दोस्त से कुछ मांगूंगा तो मुझे मिलेगा, आमीन। लेकिन उस शख्स के पास नहीं मिलता। लेकिन खुदा जो है, जिनके पास कुछ नहीं होता, खुदा उनको मुकर्रर कर देता है, आमीन। खुदा ने उस बेवा को मुकर्रर कर दिया कि वो अपने बंदा की क्या करे, खिदमत करे, उसकी परवरिश करे। लेकिन शागिर्द वो जब खुदा की खिदमत करते थे, वो नसीहत करते थे कि आपने अपने ईमान पर क्या रहना है, कायम होना है, कभी भी डोलना नहीं। अगर आप पर मुसीबत आती है तो आपने ये नहीं कहना कि मुसीबत ने मेरा काम ही देख लिया, खुदा ने मेरा काम ही देख लिया, सारी मुसीबत मेरे आस्ते ही है, नहीं। बल्कि लिखा हुआ है कि ईमान में कायम रहो। और कहते थे जरूर है कि हम बहुत सी, एक दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि कितनी, बहुत सी, उनकी तादाद नहीं, बहुत सी मुसीबतें सहकर खुदा की बादशाही में दाखिल हो। खुदा की बादशाही ऐसे नहीं कि हम जमीन पर भी खुशहाल रहे, हमारी सारी जरूरतें पूरी हो, बल्कि यहाँ पर बर्दाश्त करने से हम उसकी बादशाहत में दाखिल हो। कई बार हम खुदा की जब खिदमत के लिए निकलते हैं तो बहुत सी मुसीबतें, तकलीफें, परेशानियां हमारे नजदीक, हमारे सामने आती हैं। कई बार जब हम दुआ के लिए निकलते हैं, बहुत से अलग अलग से कमेंट्स हमें मिलते हैं। दुआ के लिए अगर गए, किसी बहन ने कोई ऐसी बात कर दी, कोई ऐसी बात कर दी कि जिससे हमारा दिल क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है, क्योंकि पुलिस को पता है कि मैंने इस शख्स को कहां तोड़ना है। कोई ना कोई ऐसी बात विजिट के दौरान या कलीसिया में से कोई शख्स ऐसे कर देता है कि जिससे हमारा दिल टूट जाता है। हम कहते हैं कि जब से मैं खिदमत में आई हूं तो मैं बहुत सी परेशानियां हुई। ऐसे चाहने भी ने की करा, खिदमत करा, बल्कि पुलिस आपको आजमाता है कि वो कहां पर आपको तोड़ता है, ताकि आप खिदमत से हटते जाए। लेकिन आपने क्या रहना है, कायम रहना है। अगर कोई इस तरह का भी हो तो आपने पुलिस को क्या करना है, डांटना है, क्योंकि ये तकलीफें, परेशानियां हम पर क्या होगी, आएंगी। और इससे ज्यादा हम बाइबल मुकद्दस में से देखते हैं, और उन्होंने हर एक कलीसिया में से उनके लिए बुजुर्ग मुकर्रर किए और रोजे से दुआ करके उन्हें खुदावत के सुपुर्द किया जिस पर वो ईमान लाए थे, आमीन, हालेलुया। अब यहाँ पर हमें मिलता है कि जो शागिर्द थे, उन्होंने जो यीशु मसीह की जिंदगी में देखा कि हमारे यीशु मसीह जो थे, उन्होंने जब तक जमीन पर रहे वो आजमाइशों से ही घेरे रहे। इब्लीस उन्हें आखिरी वक्त तक आजमाता रहा, और वो जानते थे कि हर एक दरख्त के साथ ऐसा है, जो हम है उसकी डालियां है, हमारे साथ क्यों ना हो। इसलिए वो अपने शागिर्दों को समझाते थे कि आपने अपने ईमान पर क्या रहना है, मजबूत रहना है, डावाडोल नहीं होगा। जब मजबूत रहेंगे तो उसकी बादशाही के क्या होंगे, लाइव होंगे। फिर कलीसिया में से उन्होंने बुजुर्ग मुकर्रर किए, क्योंकि वो जानते थे कि हर जगह हम नहीं पहुंच सकते। जब उन्होंने मुकर्रर किए, जिस तरह बहनों को मुकर्रर किया हुआ, भाइयों को, लेकिन हम अपनी जिंदगियों में देखेंगे कि हम कितनी जो मुकर्रर है, कितनी इस बात को लेकर चलते हैं। क्या कभी हम किसी के घर में कोई तकलीफ होती है तो जाकर दुआ करते हैं
لیکن جب یہ بہن گواہی دے رہی تھی باجی شہلا کہ انہوں نے بہنوں کو بولا کہ میرے لیے کیا کرو، دعا کرو، اور بہنیں جو تھیں وہ ان کے ساتھ مل کر کیا کرنے لگی، دعا کرنے لگی۔ یہ خداوند کی طرف سے ہمیں ملا ہے کہ اگر ہم مقرر ہیں اس کے نام کو جلال دینے کے لیے تو ہمیں نے ایک دوسرے کے لیے کیا کرنی ہے، دعا کرنی ہے۔ گھر بیٹھے صرف مشورے نہیں دے رہے، کیونکہ ہر شخص اپنی جگہ پر دوڑ رہا ہے، بلکہ ہم نے اس شخص کے لیے کیا کرنی ہے، دعا کرنی ہے۔ اگر کچھ نہیں کر سکتے تو دعا ہم نے کیا کرنی ہے، لازمی کرنی ہے۔ ہم اپنے چرچ میں دیکھتے ہیں کہ جب بہن گلناز کے گھر میں مصیبتوں کا آغاز ہوا، بہت سی پریشانیاں اور ان کی طبیعت خراب ہوئی، تو بہن عشرت اور بہن شازیہ جو تھی وہ ان کے گھر جا کر دعا کیا کرتی تھی۔ آمین آمین۔ اور یہ انہوں نے گواہی بھی دی کہ جب سے پریشانیاں شروع ہوئی تو میں بہت پریشان تھی، تو یہ بہنیں میرے گھر میں کیا آتی تھی، دعا کے لیے۔ اور آج بہن شیلا نے بھی گواہی دی ہے۔ یہ صرف ان بہنوں کا کام نہیں، جتنے ایلڈر مبشر ہیں ان کو بھی چاہیے کہ ہم جب وزٹ کے لیے جاتے ہیں، اگر ہمیں پتا ہے کوئی مصیبت میں ہے تو ہم الگ سے ان کے لیے کیا نکالیں، ٹائم نکالیں، اور ان کے گھر جا کر کیا کیا کریں، دعا کیا کریں۔ کچھ دینے کی یا کچھ بات نہیں ہوتی، بلکہ یہ بات ہوتی ہے کہ جب ہم جا کر مل کر دعا کرتے ہیں تو ان کو کیا ملتی ہے، تسلی ملتی ہے۔ کیونکہ پالوس رسول اور یہ جتنے رسول تھے، ان کی خدمت صرف ایک جگہ پر نہیں ہوتی تھی یا چند لوگوں پر نہیں ہوتی تھی یا صرف ہیکل کے اندر نہیں ہوتی تھی، بلکہ یہ ہر جگہ پر جا کر کیا کرتے تھے، خدا کے نام کو جلال دیتے تھے۔ اور جہاں ان کو لگتا تھا کہ یہاں پر مقرر کرنے کی ضرورت ہے، وہاں پر وہ لوگ مقرر کرتے تھے، اور جب لوگ مقرر کیا کرتے تھے تو پھر ان کے اوپر وہ کیا کرتے تھے، دعا کرتے تھے۔ ان سب کو کس کے ہاتھ میں دے دیتے تھے، خدا کے ہاتھ میں۔ آج ہماری زندگیوں میں اس کام کی کمی ہے۔ آمین۔ جب آپ وزٹ کرتے ہیں، جب آپ جاتے ہیں کہیں بھی، تب بھی آپ خداوند کے نام کو جلال دیا کر۔ بادشاہی میں جانا آسان نہیں، بہت سی تکلیفیں آئیں گی، ہر جگہ پر تکلیفیں آئیں گی، بہت سی پریشانیاں آئیں گی۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن خدا جو ہے وہ سب کچھ مہیا کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ ہم بادشاہت کی خواہش تو رکھتے ہیں، لیکن اس پر قائم نہیں رہتے۔ ہم نے آج اپنے ایمان کو چیک کرنا ہے، کیا ہمارا ایمان خدا کی بادشاہت کے لائق ہے؟ اگر نہیں ہے لائق تو اپنے لیے دعا کرنی ہے، تاکہ ہم جس بادشاہت کے لیے مقرر ہوئے ہیں، خدا نے ہمیں مقرر کیا ہے اس بادشاہت کے لیے، اس کے لیے کیا ہم تیار ہیں؟ سب اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور دعا کریں گے، ایک دوسرے کے لیے دعا کریں گے۔ جتنے ہم بیٹھے ہیں ایک دوسرے کو جانتے ہیں، ہم ایک دوسرے کے لیے دعا کریں گے کہ یہ بہن جو ہے وہ تکلیف میں ہے، پریشانی میں ہے، خدا وہ اس کی پریشانی کو دور کر۔ اپنے دل میں اس بہن کا، اس بھائی کا، اس بیٹے کا نام لے کر دعا کریں، کیا خدا وہ اس بہن کو تو ہمت اور طاقت دے، اس کو اس تکلیف پریشانی سے نکال۔ آئے ہم سب پاسٹر جی کے ساتھ مل کر دعا کریں گے۔ Praise the Lord, thank you Jesus۔ آئے اپنا دہنا ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر ان تمام درخواستوں کو خدا ان کے حضور رکھیں گے۔ Glory to God in the name of Jesus, hallelujah۔ قادر مطلق رب الفاج،
آسمان اور زمین کے خالق اور مالک، خالق دو جہاں، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ آسمان تیرا تخت اور زمین تیرے پاؤں کی چوکی ہے۔ اے قادر مطلق باپ، ہم تیرے شکر گزار ہیں کہ تو الہوں پر ممتاز خدا ہے، نہ کوئی تجھسا تھا، نہ ہے اور نہ ہو سکتا ہے۔ تیری تمام نعمت و برکات کے لیے آج شام ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں میرے آسمانی خدا۔ تو ایسا خدا ہے جہاں نہیں بیچتا وہاں سے بھی میرے آسمانی خدا تیرے فضل سے اگتا ہے میرے آسمانی باپ۔ ہم تیرے شکر گزار ہیں یسوع کے نام میں میرے آسمانی خدا۔ ان تمام درخواستوں کے لیے تیرے حضور منت کرتے ہیں میرے آسمانی خدا، کیونکہ تیرے کلام میں سے آج ہم نے سیکھا ہے کہ ہمیں مصائب سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں، دکھوں کا سامنا ہوگا، لیکن ہمیں تجھ پر کبھی ایمان رکھتے ہوئے ان تمام باتوں کا مقابلہ کرنا ہے۔ اے قادر مطلق خدا، ہم انسان ہوتے ہوئے کمزور ہیں، لیکن تو شاذور خدا ہے میرے آسمانی خدا۔ ہم کمزوری میں میرے آسمانی خدا تیرے توسط سے شاذور ہوتے ہیں میرے آسمانی باپ۔ میں خاص طور پر میرے آسمانی خدا بیٹی کائنات کے لیے تیرے حضور منت کرتا ہوں میرے آسمانی باپ۔ تیرے کبھی ہاتھ کو تیری بیٹی پر بڑا ہوا پا کر تیری شکر گزاری کرتا ہوں، اور اس بات پر اعتقاد رکھتا ہوں کہ تو کبھی بھی ہماری دعاؤں کو رائگاں نہیں جانے دیتا۔ قادر مطلق خدا، تو ہماری دعاؤں پر تخت نشین ہوتا، جواب دیتا اور اپنے فضل اور اپنے رحم کو جاری کرتا ہے میرے آسمانی باپ۔ میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں۔ بیٹی سائرہ کو تیرے حضور یاد کرتا ہوں میرے آسمانی خدا۔ بے اولادی کے سارے بندھن تیرے بیٹے یسوع کے نام سے میرے آسمانی خدا ٹوٹ جائیں۔ تیرا فضل والا ہاتھ میرے آسمانی خدا بڑھ جائے میرے آسمانی خدا۔ تیرے لہو کو ان زندگیوں میں مانگ لیتا ہوں۔ اگر یہاں پر کوئی بیمار لاچار ہے تو اس پر تیرے فضل کو چاہتا ہوں میرے آسمانی خدا۔ تیرا تہنا قدرت والا ہاتھ ان بیٹیوں اور بیٹوں پر بڑھ جائے میرے آسمانی خدا۔ ساری کمزوریاں شاذوری میں تبدیل ہوں اور تیرا بیٹا یسوع تیرے لوگوں کی زندگی میں عزت اور جلال پائے۔ تیرا کبھی ہاتھ بڑھے اور تجھ سے شفا جاری ہو، یسوع مسیح کے نام سے۔